ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ، اس سے قبل ماہ ذی الحج کا مہینہ شہادتوں سے پر مہینے ہیں، مالا مال مہینے ہیں۔ ایک وسیع سلسلہ ہے شہادت کا جو ان مہینوں میں جاری و ساری ہے۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ آپ کو قدم قدم پر ایسے ہستیاں ملیں گے جن کی زندگیاں شہادت سے پر ہے۔ اللہ کے دین پر انہوں نے اپنے جانیں قربان کیے ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ کوئی غازی بنے ہیں، کوئی شہید بنے ہیں، اور دنیا کا ایک یہ سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ آج بھی ان شہیدوں میں اللہ کے نیک بندوں کا نام مسلسل آ رہا ہے، تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ راہ خدا میں جن کی قربانی قبول ہو، اور یہ وہ ہستیاں ہے جن کی روح خود رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ سعادت ہے جو بہت بڑی سعادت جس کے حصے میں آیا ہے۔ اگر میں شہداء کی تاریخ کا ایک سلسلہ شروع کر دوں، یقین کیجئے کہ اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی بدر سے لے کر آج تک، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری، کس شہید کے شہادت پر ہم ماتم کریں گے، غم کریں گے، روئیں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ کوئی ایک ہو ہم ایک کی شہادت منائیں، 20 ہو تو 20 کی منائیں، ہزاروں ہو تو ہزاروں کی منائیں، لیکن یہاں تو ایک طویل سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ اور میرے محترم دوستو، ایسے شہیدوں کو اللہ حیات جاودانی عطا فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی ایسی زندگی کہ بظاہر تو وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مردوں میں شمار ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندوں میں شمار ہے۔ کسی کو عند ربهم یرزقون کا معاملہ کسی کثرت اللہ کا چل رہا ہے، انہیں رزق مہیا کی جا رہی ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ کا معاملہ
یہ ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کو مردہ کہنے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ جن کو اللہ کہے کہ یہ حیات ہے، یہ زندہ ہے، تو ہم زندوں کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو مردوں میں شمار کریں۔ تاریخ کا یہ پورے نظام ہمیں بتلا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ معرکات ہوئے، جتنے، ان میں کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، کوئی وراثت کی بات نہیں تھی، کوئی زمین بڑھانے کی فکر نہیں تھا، کوئی اپنے اولاد کے لیے بادشاہ حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، اپنی زمین کو بڑھانے کا کوئی فکر نہیں تھا۔ جتنی بھی معرکات ہوئے ہیں یہ سب کے سب معرکے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کا بول بالا کرنے کے لیے۔ ہر ایک نے اپنے نام قربان کیا، اس کے سامنے جو مقصد تھا، سب سے بلند و نمایاں مقصد تھا، وہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے دین کو سربلندی حاصل، اللہ کی کلمے کو سربلندی حاصل۔ افراد نے قربانیاں دی ہیں، شخصیات نے قربانیاں دی ہیں، لیکن نہ اصول قربان کیے گئے ہیں، نہ اسلام کی اہمیت کی جتنی بنیادی باتیں ہیں ان کو قربان کیے گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس زندگی کو بچانا کیا وہ اس کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اس کے بچے، اس کا اہل، اس کے بھائی، اس کے چچیرے بھائی، یہ جتنے بھی قربان ہو گئے، کیا ان کے لیے زندگی بچانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا؟ لیکن اپنے آپ کو تو بچا جاتے، لیکن اللہ کا دین مٹ جاتا۔ لوگ سمجھنے لگتے کہ اس دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو شخصیت کی اہمیت ہے۔ اصول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر اہمیت ہے تو اصول کو بچانے کی اہمیت ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، اللہ کے دین کے اصولوں کو بچانے میں کامیاب ہو۔ دین برحق تھا، دین برحق ہے، دین برحق رہے گا۔ وہ قاصدے کے محاذ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں فرمایا، عبداللہ بن رواحہ امیر جماعت ہوں گے، اور اگر یہ شہید کر دیا جائے تو حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنا دیا جائے، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت
جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کو امیر بنا دیا جائے. اور یہ 3 باتیں کرنے کے بعد فرمایا اگر تینوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا، تینوں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، تو پھر مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو اپنا امیر بنائے. یہودی یہ سن رہا، جانتے تو تھے جھگڑا تو اس کا تھا کہ بنی اسماعیل کے اولاد میں نبی آ گئی، بنو اسحاق کے اولاد میں نہیں ہے. جھگڑا اس بات کا تھا. الذین کفروا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. یہ جو ملت یہود ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. وہ جانتے تھے کہ نبی تو برحق ہے، لیکن چونکہ جھگڑا قومیت کا ہے اس لیے میں نے نہیں مانا. بس اللہ نے ہماری بات تسلیم نہیں کی، ہم اللہ کی نہیں مانے. جھگڑے یہ بات ہے. تو یہی یہودی ایک جگہ سے سن رہا تو کہا اگر یہ نبی برحق ہے تو یہ تینوں آدمی ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے. اس لیے نبی کی زبان سے جو نکلا ہمیشہ حق نکلا، سچ نکلا. تو بات ہو گئی ہوئی جیسے حضور نے فرمایا تینوں کو تینوں شہید ہو گئے. تو جمعے کی نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا. جمعے کی نماز میں دیکھا عبداللہ ابن رواحہ موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ میں نے روانہ نہیں کیا تھا تمہیں. کہا یا رسول اللہ آپ کی بات ایسی ہو گئی کہ میں یہ سوچتے رہ گیا کہ یقیناً میں نے شہید ہو جانا ہے. چلو آخری جمعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں ادا ہو گیا. بس آپ کے جمعے کی عشق اور محبت نے آپ کے پیچھے جمعہ ادا کرنے پر روک دی. فرمایا حضرت اللہ کے رسول گھنٹے ڈیٹ کی بات تو ہے، میں کون جاؤں گا. حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال سے دور چلے گئے جنت سے. تم جس کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ سمجھتے ہو یہ 500 سال کا عرصہ بن گیا. لیکن شہید ہو گئے. حادثے میں روم میں انہوں نے دستک دی، اسلام کی آواز کو روم تک پہنچایا کہ مسلمان پہنچ گئے. اور دستک ہو گئی. الحمدللہ وہاں کے دروازے کھل گئے. لیکن یہ سب کے سب اس کے پیچھے ان کی عظیم شہادت، قادسیہ اور یرموک، ان سب تو ہمیشہ اسلام کے مر مٹنوں پر، اسلام کے دین پر مر مٹنے والے موجود ہیں. تا قیامت یہ سلسلہ رہے گا. ان میں کوئی قابل ماتم نہیں، بلکہ سب کے سب کامیاب ہیں. جس کو اللہ نے امتیات طبقوں میں جو 4 طبقے ذکر فرمائے ان میں ایک شہداء کا طبقہ بھی ہے.
کربلا کا معرکہ ہو، اس میں ایک اکیلے حضرت حسین نے، آپ کے 8 بھائی شہید ہوئے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کے عظیم ساتھی شہید ہو گئے، ان کے تذکرے سے کیوں پیچھے رہ جاتے؟ ایک اسلام کے عظیم سپاہی اور جانثار، لیکن اللہ کی دین پہ اپنی زندگی نے چاہا اور بتا دیا کہ تا قیامت شہیدوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی شہید اللہ کی دین پر مٹنے والا موجود نہیں ہو، موجود ہو۔ تو اس لیے میرے دوستوں، محرم کے واقعات، سب سے پہلا محرم کا شہید یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر بن الخطاب ہے۔ اسلام پر یعنی اس کے استقامت پر سر رکھنے والا، شہادت کے مقام پر فائز ہونے والا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری و ساری، جو اسٹیمنا، قوت، طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب رسول میں بری ہے، وہی کچھ ہمیں ان میدانوں میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اصل چیز اللہ کا دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ ان کے دام در سخنے ہم حاضر رہیں گے، اپنی جان سے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں گے۔ بات زبان کیا گئی تھی، وہاں بھی اللہ کی دین پر جو جہاد بالسیف ہوگا وہ بھی، جو جہاد بالقلم ہوگا وہ بھی، ہر مرحلے پہ ہماری یہ زبان اللہ کی دین پر قربان رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک ان عظیم ہستیوں کی اتباع نصیب فرمائے، انہی کے قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک ہمیں بھی عقبہ کے درجے پر فائز فرمائے اور ان کی اتباع سنت پر